اگر دنیا میں خواب بیچنے کے پیسے ملتے ہوتے تو عمران خان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہوتا ہے، کیونکہ خوابوں کی سوداگری میں جو مہارت اس کو حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور کو ہو۔ اور جب میں عمران خان کے بیانات سنتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید عمران خان کے سر پہ بچپن میں کوئی ایسی چوٹ لگی تھی جس سے ان کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، یا شاید انہیں شارٹ ٹرم میموری لاس کی بیماری لاحق ہے۔ ہر جلسے میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ستمبر میں ایک ایسا اعلان ہو سکتا ہے جس سے موجودہ حکومت کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ میں بتا دیتا ہوں وہ اعلان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں ایک طرف پاکستان کے لوگ مایوسی اور نا امیدی کے گھیرے میں پھنس چکے ہیں، وہیں عمران خان نے اب لوگوں کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا منصوبہ بنا لیا۔ مقبولیت کا بخار عمران خان سے ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا کروا رہا ہے جو نہ صرف تحریک انصاف کے لیے بلکہ پورے پاکستان کی بقا کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے۔ اقتدار اور مقبولیت دونوں ہی ایسے نشے ہیں جو انسان کو نفسیاتی طور پہ کمزور بنا دیتے ہیں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جو کام آج کر رہا ہے اس کی قیمت بھی چکانی پڑ سکتی ہے۔ اقتدار میں رہتے ہوئے تو عمران خان نے سیاسی مخالفین کی قید سے لے کے اپنے عزیزوں کی کرپشن چھپانے تک ہر ناجائز کام کیا، اور کرسی جانے کے بعد مقبولیت کے نشے میں وہ اب بھی ریاست سے ٹکر لے رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ کیسے عمران خان آنے والے دنوں میں ایسا کرنے والا ہے جس کی بازگشت اقتدار کے ایوانوں تک گونج رہی ہے، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کون کون سے طریقے تحریک انصاف کے رہنما ایڑیاں رگڑ کے کر رہے ہیں۔ KPK میں عمران خان کے جانشین اور بدماشی کر کے کیسے تعلیم کا وقار پامال کر رہے ہیں، اور خوابوں کا سوداگر اس بار لوگوں کو کون سے خواب بیچنے جا رہا ہے، ان سب پر آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اگر دنیا میں خواب بیچنے کے پیسے ملتے ہوتے تو عمران خان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہوتا ہے، کیونکہ خوابوں کی سوداگری میں جو مہارت اس کو حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور کو ہو۔ یہ پہلے لوگوں کو ایک امید کی کرن دکھاتے ہیں بھائی صاحب، اور جب لوگ آس چھوڑنے لگتے ہیں تو لوگوں کو ایک نئی امید کے ساتھ ایک نیا حسین الفاظ میں بن کر ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس بار عمران خان لوگوں کو حکومت گرانے کا خواب دکھا رہے ہیں، اور اس حکومت کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، یا اس خواب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر اپنے لیڈر کی خوشنودی کے لیے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا پڑے تو وہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہر جلسے میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ستمبر میں ایک ایسا اعلان ہو سکتا ہے جس سے موجودہ حکومت کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ میں بتا دیتا ہوں وہ اعلان کیا ہے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ عمران خان عنقریب لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا چاہتے ہیں، اور عمران خان چاہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے لوگوں کو اسلام آباد کی طرف یلغار کے لیے تیار کیا جائے، اور حکومت کو ڈرا کر بلیک میل کیا جائے، اور لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی ایک اور وجہ انارکی پیدا کرنا بھی ہے۔ حکومت کو اس حد تک مجبور کر دینا کہ وہ اپنے ہی شہریوں کے خلاف آنسو گیس کے شیل فائر کرنے پہ تیار ہو جائے، اور شہر اقتدار کو اس حد تک یہ ارکمال بنا لینا کہ اسلام آباد پولیس اپنی شہریوں کے خلاف لاٹھی چارج کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ان کے عزائم یہیں تک ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس بار تو چاہ رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ پاکستان کی افواج اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے والے ادارے تک ان معاملات میں دخل اندازی پہ مجبور ہو جائیں۔ اس لیے کبھی آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنا رہے ہیں، کبھی وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ ریاست کے خلاف اس سازش کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، کیونکہ آج GIT کے سامنے پیش ہونے کے بعد میڈیا ٹاک میں عمران خان نے اعلان کیا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اب یہ موجودہ حکومت پہ منحصر ہے کہ سارے معاملات سے کیسے نبٹتی ہے، کیونکہ حکومت گرانے کی باتیں تو ہم اپریل سے سنتے آئے ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان کی سیاسی مشیروں اور پیشن گوئیوں کرنے والے شیخ رشید، جن کی آج تک کوئی بھی پیشن گوئی سچ ثابت نہیں ہوئی، ان کے کچھ بیانات بھی میرے سامنے ہیں جن میں وہ حکومت جانے کا بار بار دعویٰ کرتے آئے ہیں، اور اپنی آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 17 اپریل کو شیخ رشید نے کہا کہ حکومت 30 مئی سے پہلے ختم ہو جائے گی، جو کہ غلط ثابت ہوا۔ 3 جون کو ایک اور بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ جولائی میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ بھی غلط ثابت ہوا۔ 23 اگست کو فواد چودھری نے بیان دیا کہ 10 ستمبر سے پہلے حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج 14 ستمبر ہوگی، حکومت وہیں کی وہیں ہے۔ اور جب میں عمران خان کے بیانات سنتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید عمران خان کے سر پہ بچپن میں کوئی ایسی چوٹ لگی تھی جس سے ان کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، یا شاید انہیں شارٹ ٹرم میموری لاس کی بیماری لاحق ہے، جس سے وہ اپنی ہی کئی بات سے مکر جاتے ہیں، اور ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسری دن انہی باتوں میں تضاد آ جاتا ہے۔ پہلے پروگرام میں آرمی چیف کو توسیع دینے کی بات کی، پھر دوسرے دن اس سے مکر گئے، یہاں تک کہ فواد چودھری نے اقرار کیا کہ عمران خان نے جو بات کی اس کا مطلب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا ہی بنتا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا جھوٹ عوام کے سامنے بولا گیا وہ سیلاب فنڈز کے حوالے سے تھا۔ عمران خان نے آج میڈیا ٹاک میں ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے ٹیلی تھون میں سیلاب متاثرین کے صرف 5 گھنٹے میں 10 ارب روپے اکٹھے کر لیے، لیکن جب ان سے سوال کرو وہ 10 ارب روپے ہیں کہاں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ یہ پیسوں کی تفصیلات دینے کو تیار ہے۔
اور ان کے آج کے 10 ارب روپے کے دعوے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہی کی پارٹی سے ایک بار پھر کوئی اکبر اس بابر نکلے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ سیلاب متاثرین کے لیے اکٹھے کیے جانے والے پیسے جن کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ اصل میں ہیں کہاں، یا ان کو کہاں پہ لگایا گیا۔ ان کے ساتھ ہی یہ لوگ وہی کریں گے جو اکبر اس بابر کے ساتھ کیا، پہلے اسے پارٹی سے ڈسون کیا جائے گا، پھر اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز مہم چلائی جائے گی اور اس کی کردار کشی کی جائے گی اور اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہم سے سوال کرنے کی۔ اس کے علاوہ ایک بار پھر انہوں نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے حکومت جانے کا ذمہ دار بیرونی سازشوں کو ٹھہرا دیا۔ یہاں پہ بھی لگتا ہے ان کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، اپنی حکومت کے کیے گئے کارنامے بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ 2 دن پہلے آپ ایک سابقہ امریکی سفارتکار اور CIA کے ایڈوائزر سے ملے تھے جس میں یہ پاکستان میں رہتے ہوئے جاسوسی کرنے کا الزام ہے، جو پتہ نہیں کتنی لابنگ فرمز کے ساتھ کام کر چکی ہے۔ آپ کی پارٹی کے امریکہ میں مقیم سیکرٹری اسی ڈونلڈ لو سے ملتے رہے جس پہ مراسلہ بھیجنے کا الزام ہے۔ آپ ہی کے جانشین فواد چودھری آج سے 4 دن پہلے 8 ستمبر کے روز امریکن سفارت خانے میں ایک امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ وفد سے مل کر آئے، بلکہ وہاں ملنے والوں کے ساتھ ناک بھی رگڑا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہاں یقین دہانیاں کرا کے آئی ہیں کہ ہم اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں، ہم تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں۔ آپ ہی کی ہائر کی گئی امریکن لابنگ فرم امریکن اخباروں میں آپ کی خبریں چھپوا رہی ہے، وہاں کے چینلز کو آپ کا انٹرویو لینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق پہ کام کرنے والی تنظیمیں اپنا کام چھوڑ کے آپ کی مدح سرائی پہ لگی ہوئی اور آپ کی پارٹی کے چہیتے محمود خان امریکہ سے گاڑیاں تحفے میں لے رہے ہیں، انہیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے سیریں کروا رہے ہیں۔ آپ کے لگائے گئے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی امریکی سفارت خانے کے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بننے پہ مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ان چیزوں کا علم کیسے ہوگا؟ کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا، شاید آپ کو تو بھولنے کی بیماری ہے اور آپ کی یادداشت میں کوئی مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف ان کی پارٹی کے لوگوں کے تیور دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت جانے کے بعد بھی رعایا انہی کی غلام ہے۔ یہ لوگ جیسے مرضی بدماشی کرتے رہیں، لوگ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہیں گے۔ علی امین گنڈاپور، جن کا پہلے ہی لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور بد اخلاقی میں ایک بڑا نام ہے، اس بار گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو دھمکا رہے ہیں۔ قوم کے معمار کو یہ تک کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہوں، میں نہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہوں، نہ ہی کسی گورنر سے، جس نے جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علی امین گنڈاپور کے الفاظ ہے جو طاقت کے نشے میں اتنا خود سر ہو چکا ہے کہ اسے تمیز نہیں رہی کہ استاد کا رتبہ ہوتا کیا ہے، ایک استاد سے بات کس طرح کی جاتی ہے۔ حالات اب اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں کہ ایک سیاستدان کی دھمکی کی وجہ سے یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے۔ بچے یونیورسٹی نہیں آ سکتے، ان کو ڈر ہے ایک سیاستدان کے پالے ہوئے لوگ ان کے راستے میں نہ آ جائیں۔ وائس چانسلر نے گورنر کو خط لکھ دیا، لیکن سوال یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صوبے میں حکومت بھی انہی کی ہے، پولیس بھی انہی کی ہے، جے جے کار کرنی ہے تو انصاف کیسے ملے گا؟ جواب ہے کہ انصاف تو نہیں ملے گا۔ اس میں لوگوں کے لیے سبق ہے کہ انہوں نے کن لوگوں کے ساتھ اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل دیا اور دیکھنا ہے۔ جن لوگوں کے دکھ سے کوئی لگاؤ نہیں، انہیں صرف اقتدار کی کنجی چاہیے، اور اس کنجی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے چاہے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے، چاہے اداروں کو متنازع بنایا جائے، یا چاہے اپنی لوگوں کو آپس میں لڑوایا جائے، یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔